میں نے قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ہاتھیوں کا جو واقعہ پیش آیا، اصحاب فیل کا جو واقعہ پیش آیا، یہ حضور کی آمد سے 50 یا 55 روز قبل پیش آیا۔ حضور دنیا میں تشریف لانے والے تھے، 50 دن باقی تھے، تو یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ یمن کا بادشاہ، یمن کا گورنر ابرہا، اس نے دیکھا کہ مسلمان بیت اللہ کی عبادت کر رہے، باوجود مشرک ہونے کے وہ بیت اللہ کی عبادت کرتے تھے، حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے۔ اس کو بڑی تکلیف ہوئی۔ بعضوں کو مسجد میں جانے کی بھی تکلیف ہوتی ہے، یہ یاد رکھنا۔ ہاں، ایسے شیاطین اب بھی ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ بس وہ وہیں ابرہا تک ختم ہو گئے، آج بھی ہیں، ان کو تکلیف ہے مسجد میں جانے کی۔ تو میرے محترم سامعین، اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں یہاں پر اپنا عبادت خانہ بناتا ہوں عیسائیوں کا، اس میں سونے چاندی ہیرے جواہرات پتہ نہیں کیا کچھ لگایا، اور لوگوں کو دعوت دی کہ ادھر آ کر اس کا طواف کریں، بیت اللہ کا طواف نہ کریں۔ مرد کلندر پھر اس دور میں بھی تھے، ایک رات کو گیا جا کے اس میں پخانہ کر آیا، چند نوجوان گئے جا کے اس کو آگ لگائے، اس کو اتنی تکلیف ہوئی، اس نے کہا تم نے ہمارے عبادت خانے کی یہ توہین کی، اس کو آگ لگا کے منہدم بھی کر دیا اور اس میں بخانہ کیا، اس کی تذلیل کی، اس کا انتقام یہ ہے کہ اب میں بیت اللہ کو شہید کروں گا۔ پورے عرب کے اندر یہ خبر پھیل گئی۔ اب یہ فوج لے کر جب چلا مکہ کی طرف، راستے میں اہل عرب نے اکٹھے ہو کر اس کا مقابلہ کیا، مگر اللہ کی شان جو رب کو منظور تھا، شکست کھا گئے۔ اس کے پاس طاقت بہت تھی، ہاتھی تھے، اور اس کے پاس فوج بہت بڑی تھی۔ تو مختصر عرض کرتا ہوں کہ یہ جب مکہ سے باہر پہنچا تو اس نے آ کر وہاں اونٹ چر رہے تھے عبد المطلب کے، وہ بھی قبضے میں لے لیے اور اعلان کر دیا کہ کل کو میں نے بیت اللہ کو شہید کرنا ہے، جس نے مقابلہ کرنا ہے میدان میں آ جاؤ، اور جو آئے گا میں اس کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دوں گا، اور پیچھے دیکھ لو کتنوں نے میرا مقابلہ کیا، سارے شکست کھا گئے۔ اور مکہ والو، اگر تم سلامتی چاہتے ہو بس چھوڑ کے گھر بار یہاں سے چلے جاؤ، آج میں نے بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجانی ہے۔ اور اپنا نمائندہ بھیجا مکہ کے اندر اس کام کے لیے۔ تو انہوں نے کہا جی مکے کے سردار تو عبد المطلب ہیں، بیت اللہ کے متولی ہیں، آپ ان سے بات کریں۔ جب ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی آؤ پھر آ کے بات کرو۔ حضرت عبد المطلب جب آئے، قریش کے اور سردار بھی ساتھ تھے، ان کی ایک بڑی وجاہت تھی۔ یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے کہ بندے کی وجاہت ہو، خوبصورت ہے۔ اس نے جب دیکھا تو عبد المطلب کو تخت پر تو نہ بٹھایا، لیکن خود تخت سے نیچے اترایا، بیٹھ کے گفت و شنید شروع ہوئی۔ حضرت عبد المطلب نے اونٹوں کی بات کی کہ میرے اونٹ واپس کر دیے جائیں۔ اس نے کہا اونٹ تو میں واپس کر دیتا ہوں، مگر مجھے بڑی حیرانگی ہے، مجھے تو یہ امید تھی کہ آپ بیت اللہ کے متعلق بات کریں گے، جو آپ کا عبادت خانہ ہے مسلمانوں کا، تو آپ اس کے متعلق بات کریں گے، آپ نے اس کے متعلق کوئی بات ہی نہیں کی۔ فرمانے لگے دیکھو بھئی، اونٹوں کا مالک میں ہوں اور بیت اللہ کا مالک اللہ ہے، میں اس کی بات کروں گا جو میری ملکیت میں ہے، اور جو اس کا مالک ہے وہ جانے اور تم جانا، بس۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ بیچ میں نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں آئیں گے ہم۔ ٹھیک ہے، تمہارے اونٹ واپس ہیں، جاؤ لے جاؤ۔ اونٹ لیے اور آ گئے، اور قریش کے سرداروں کو لے کر بیت اللہ کے پاس آ گئے اور چیخ کر اللہ سے دعا کی، مولا ہمارے اندر طاقت نہیں کہ یہ سپر طاقت کا مقابلہ کر سکے، اب یہاں پہ اپنی قدرت دکھلا دے، اب تو یہ تیری طاقت کو للکار رہا ہے، اور میں اس کو کہہ آیا ہوں کہ وہ بڑا طاقتور ہے، وہ اپنا گھر برباد نہیں ہونے دے گا۔ اس نے کہا پھر میں دیکھتا ہوں تیرا خدا اس کو کیسے بچاتا ہے۔ یہ اس نے جملے کہے تھے۔ دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد اہل مکہ سے کہا بحیثیت سردار تمہیں کہتا ہوں مکہ خالی کر دو، پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ، کیونکہ خدا کا عذاب آ کے رہے گا۔ صبح کو جب اس نے اعلان کر دیا فجر کے بعد ہم نے حملہ کرنا ہے،
اللہ نے پھر بتا دیا کہ ٹھیک ہے چلو بھائی. فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. میرے محبوب آپ نے دیکھا کہ آپ کی آمد سے قبل تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ پھر کیا کیا، کیسے انہیں مزہ چکھایا. میرے محبوب آپ کی آمد تھی اور اس سے پہلے معلم کے آنے سے پہلے وہ بیت اللہ کو، معلم کے آنے سے پہلے دارالعلوم کو وہ ختم کرنا چاہتا تھا. کیونکہ شیطانی قوتیں بھی حرکت میں آتی ہیں نا. جب روحانی قوتیں حرکت میں آتی ہیں تو شیطانی قوتیں بھی حرکت میں آتی ہیں. یاد رکھنا جب آپ نماز روزہ عبادات کریں گے تو آپ پہ حملہ بھی ذرا زیادہ ہوگا، یاد رکھنا. اور جو پہلے ہی شیطانیوں میں ڈوبا ہوا ہے، شیطان کو کیا ضرورت ہے؟ وہ کہتا ہے یہ تو شاگرد خاص ہے، اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں جی، بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ حملہ اس نے اسی پہ کرنا ہے جو نماز روزے کا پابند ہے، دین کا پابند ہے، دینداری کی طرف آ رہا ہے، اس پہ حملہ کرنا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب پھر کافروں کی تدبیروں کو تیرے رب نے ختم کر کے رکھ دیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. ہم نے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل کے لشکر بھیجے جو سمندر کی طرف سے آتے تھے. 3 پتھر ان کے پاس ہوتے تھے، 3 چھوٹی چھوٹی کنکریاں مسور کی دال کے برابر، ایک منہ میں اور 2 پاؤں میں، اور آتے تھے لشکروں کی شکل کے اندر. الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. فرمایا وہ پرندے غول در غول کنکریاں اٹھا کر لاتے اور آ کر اوپر سے برساتے، اللہ اسی کو میزائل بنا دیتے. وہ جس کے اوپر کنکری پڑتی اس کو چیرتی ہوئی زمین کے اوپر چلی جاتی، چیرتی ہوئی جاتی. انسان پہ پڑتی، انسان کو چیر کے رکھ دیتی. چھوٹی سی کنکری اندر سے گزر جاتی. ہاتھیوں کے اندر سے کنکریاں گزر گئی، بھاگے میدان چھوڑ کر. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ترمیہم بحجارۃ من سجیل. چھوٹی چھوٹی کنکریاں پہاڑوں سے اٹھا کر آ کر پھینکتے تھے. اللہ اکبر. فجعلہم کعصف مأکول. اور پھر انہیں کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیا، کھائی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیا، یعنی فضلہ بنا کے رکھ دیا. پنجابی میں کہیں کیما بنا کے رکھ دیا انہوں نے. اور یہ جو ابرا تھا اس کو چھوڑا کیونکہ اس کو پورا عذاب دینا تھا تاکہ منظر دیکھے. اس کو بیماری لگا دی ایسی کہ اس کو اٹھا کر پھر وہاں صنعاء لے گئے اپنے دارالخلافہ میں یمن میں. لیکن بیماری ایسی لگی یہ تڑپ تڑپ کے مرا اور اس کے جسم کا ایک ایک عضو کٹ کٹ کے زمین کے اوپر گرا. اللہ ظالموں کو پھر ایسی ایسی لا علاج بیماریاں لگاتے ہیں. تو ان کا یہ سارا پروگرام برباد ہوا. سب دیکھ رہے ہیں مکے کے پہاڑوں پہ چڑھ کر کیا حشر ہو رہا ہے. اور یہ مینا کے بالکل قریب ہے، اس کو کہتے ہیں وادی معصر. تو وہاں پر اب بھی رکنے کا حکم نہیں ہے کیونکہ عذاب کی جھلک قیامت تک وہاں پر رہے گی. اور یہ جو ابابیل ہیں یہ آج تک ان کی نسلیں بیت اللہ کا طواف کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے ارادوں کو سب خاک میں ملا کے رکھ دیا. سپر طاقت صرف میرے رب کی ذات ہے. یہ بھی حضور کی آمد سے قبل یہ معجزہ حضور کا جس کو ارہاس کہتے ہیں کیونکہ حضور کی آمد ہے. تو مائی آمنہ فرماتی ہیں